رب العالمین محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو ہدایت دے کر دین حق دے کر بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ ہر کام کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، ہر عمل کا کوئی نہ کوئی مستقبل ہوتا ہے۔ رب العالمین اپنے محبوب کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ تیری چاہت اور منشا کیا ہے؟ رب العالمین فرماتے ہیں لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو دین حق دے کر ہدایت کا منبع بنا کر اس لیے بھیجا ہے تاکہ محبوب روئے زمین پر آ کر سارے ادیان پر دین اسلام کو غالب فرما دے گا۔ سارے ادیان پر کیا ہے؟ دین اسلام کو غالب فرما دیں گے۔ فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، وَفِي مَقَامٍ آخر وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دے کر بھیجا، دین دے کر بھیجا تاکہ تمام ادیان پر غالب کر دے دین اسلام کو، لیکن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں رب اعلان کرتا ہوں وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، میرے محبوب کے غلاموں ساری تاریخ اٹھا کرتے کہ جب بھی اسلام کا سر بلند ہونا چاہتا ہے اس وقت کفر اسلام کو کبھی برداشت نہیں کرتا، اسے زیر کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ لیکن محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا ایک مطلب یہ، ایک مقصد یہ تھا کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، سارے ادیان نیچے آئیں، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کو غلبہ عطا فرما دیں گے۔ دین اسلام ہمیشہ غالب رہے گا، لیکن اس کے لیے کیا ہے کہ دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات پہ عمل کرنا پڑے گا۔ اے پروردگار عالم ذرا اتنا تو بتاؤ، قرآن ہدایت بھی ہے، قرآن دین حق کا مرکز ہے، تو نے قرآن کو سارا دین بنا کر بھیجا، تو نے قرآن کو ہدایت دے کر ہدایت بنا کر محبوب کی طرف بھیجا ہے۔ الہ العالمین امت کے لیے قرآن کے انعامات کیا ہے؟ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، فرمایا اے لوگوں رب العالمین کی طرف سے تمہاری طرف نصیحت بھیج دی گئی ہے، نصیحت آ گئی ہے۔ وشفاء لما فی الصدور وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں تمہارے رب کے طرف سے تمہارے طرف ایک نصیحت کو بھیجا ہے، نصیحت آ گئی ہے، اور تمہارے دلوں کے امراض اور بیماریوں کے لیے شفا بن کر قرآن آیا ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، میرے محبوب کے غلاموں یہ قرآن مومنوں کے لیے ہدایت بھی ہے، مومنوں کے لیے شفا بھی بن کر آیا ہے۔ نہ کیوں ممتاز ہو اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، نہ کیوں ممتاز ہو اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، نہ کیوں ممتاز ہو اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں، فرمایا رب العالمین نے قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس قرآن نصیحت بن کر آ گیا ہے،
وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا یہ کامل ہدایت بھی ہے، مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ اس سے قبل فرمایا وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ، مومن کا دل جب بیمار ہوتا ہے، جسم پہ مرض لگ جائے، ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، جسم بیمار ہو جناب والا میڈیسن لی جاتی ہے، جسم بیمار ہو جناب والا ظاہری علاج معالجہ کروایا جاتا ہے۔ اے پروردگار عالم، قیامت تک مومن کا جب دل بیمار ہو، پروردگار عالم پھر دل کی مرض کے لیے کون سی دوا استعمال کرے؟ رب کا قرآن کے شفاء لما فی الصدور، بد عقیدگی کے زنگ سے زنگ آلود ہو جائے تمہارا دل، حسد اور کینہ کے زنگ سے تمہارا دل گندا ہو جائے، بغض و عناد کی نفرتوں اور عداوتوں کا زنگ تمہارے دلوں پہ لگ جائے، پروردگار عالم کیا کریں؟ فرمایا شب و روز میرا قرآن اٹھا کر پڑھ لیا کرو، میں قرآن کی بدولت دلوں کو شفا عطا فرما دوں گا۔ قرآن کے بدولت دلوں کو کیا ملے گی؟ شفا ملے گی۔ قرآن کے بدولت دلوں کو کیا ملے گی؟ بولیے، شفا ملے گی۔ کپڑا تم دیو تے پانی نہ پانی ڈبون دیو، کیمیکل پان دیو، پھر آخر نچوڑ کا پانی کڈیا جاتا ہے، کپڑا نمازی ہو جائے گا، ستھرا ہو جائے گا کپڑا۔ تو مومن کس طرح پاک ہوتا ہے؟ کفر دی حالت اسی تے بندہ حضرت انسان اللہ نے ہدایت دیتی تو مومن ہو گیا، ایمان دی طرف آگے سرکار تے کلمہ پڑھ دے، کیویں پاک ہوئے گا؟ کافر کفر دی نجاست کس طرح دور ہوئے گی؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھیں دور ہو جائے گی۔ ہے بندہ مومن ہے، مسلمان ہو گیا، مومن ہے، نمازی ہے، حاجی ہے، پرہیزگار ہے، متقی، جناب زکوٰۃ دیندا، صدقہ دیندا، خیرات دیندا ہے، آن گوان سارے خیال کرتا ہے، دل وچ کینہ آ گیا، حسد آ گیا، بغض آ گیا، نفرت عداوت آ گئی، دل وچ کسی دی دشمنی آ گئی، اے دل منافقت دی زنگ آلود ہو گیا ہے، حسد تے کینہ تے بغض دی بیماری دے نال اے دل مر گیا ہے، منافقت آ گئی ہے، بد عقیدگی آ گئی ہے، یا اللہ ہون کی کریے؟ اللہ فرماندہ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، میرا قرآن پڑھ تیری دل دی ہر مرض میں خدا دور فرما دیں گا۔ آؤ میرے نبی کے غلاموں ذرا دھیان کیجئے گا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، من قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں آقا کریم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ القرآن حرفا، بولو ذرا اچھی آواز سبحان اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او میرے غلاموں قیامت تک آنے والوں مومنوں یاد رکھو، جس نے قرآن ایک حرف پڑھ لیا ہے، کتنا؟ ایک حرف۔ صحابی رسول عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا جنہیں قرآن ایک حرف پڑھ لیا، وہ ایک حرف دی گل ہوندی، ایک حرف دی، ایک آیت نہیں، ایک رکوع نہیں، ایک سپارہ نہیں، پوری سورت نہیں، صرف ایک حرف۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن حرفا، فرمایا جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھ لیا ہے، آدوال والو ادھا مطلب بالکل بھی نہیں تسی آج ایک حرف پڑھ کر ساری زندگی چھٹی کر لو، نانا ایک حرف پڑھ کے 24 گھنٹوں کے لیے چھٹی کر لو، اور سرکار دے فرمان پہ عمل کیتا ایک حرف پڑھ لو اور باقی ضرورت کوئی نہیں رہی۔ جو میرا تیرا خیال ہے کہ ایک نماز پڑھی تو آئندہ پورا سال نماز دی لوڑ کوئی نہیں، ایک رمضان عبادت کی تھی تو اگلے رمضان تک عبادت دے نیڑے نہیں جانا، ایک باری صدقہ دے دیتا تو ساری عمر دے دیتا، سنہ فلانے وقت دے اندر اللہ نے صدقہ جاریہ بنا دیتا ہوئے گا۔ نانا مسلمان ذرا غور کر لے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مطلب قطعاً یہ نہیں کہ ایک مرتبہ حرف پڑھنے کے بعد ساری زندگی کے لیے چھٹی ہو جائے گی۔ نانا میرے تیرے آقا کریم نے قرآن کی فضیلت بیان کرتے فرمایا من قرأ القرآن حرفا، فرمایا جنہیں قرآن کا ایک حرف پڑھ لیا ہے فَلَهُ حَسَنَةٌ، فرمایا ایک حرف دے بدلے اللہ ایک نیکی عطا فرما دیندہ ہے۔ ایک حرف دے بدلے بولو، ایک حرف پڑھنا کی قرآن دی، قرآن دا ایک حرف پڑھنا کی نیکی ہے، قرآن دا ایک حرف پڑھنا کی ہے حضور ہے تو دسو نیکی دا اجر کتنا لگتا ہے؟
پہلے قرآن کو پوچھ رہی ہے نا کہ نیکی دا اجر کتنا دیندا اللہ، پھر سرکار دو عالم دی دہلیز دے جبین نیاز نو جھکا کے عرض کران گے۔ رب کا قرآن کہتا ہے من عمل صالحا فلہ عشر امثالہا، فرمایا جو مسلمان ایک نیک عمل کرے گا، ایک نیکی کرے گا، میں خدا دا وعدہ ایک نیکی نو 10 گنا بدل کے اجر و ثواب عطا فرما دیا گا۔ ایک نیکی نو کتنے ثواب سے؟ 10 گنا ثواب سے بدل جائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن حرفا فلہ حسنۃ، فرمایا جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھ لیا، آقا کریم فرماتے ہیں اس کے لیے رب العالمین کے بارگاہ سے ایک نیکی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کتنے اجر و ثواب میں بدل جائے گی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فحسنتہ بعشر امثالہا، فرمایا اس نے قرآن کا ایک حرف پڑھ لیا، اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دی گئی ہے، پر یہ نیکی ایک لکھی ہے، اس ایک حرف پڑھنے پر ایک نیکی پر رب 10 گنا اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ کتنا گنا؟ بولیے بولیے کتنا گنا؟ 10 گنا۔ ایک کاٹ دے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن حرفا فلہ حسنۃ وفحسنتہ بعشر امثالہا، میرے پاک نبی نے فرمایا جس نے ایک حرف قرآن کا پڑھ لیا، ایک نیکی وہ ایک نیکی 10 گنا اجر و ثواب میں تبدیل ہو جائے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزید کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اقول لکم الف لام میم حرف، میرے پاک نبی نے فرمایا میرے صحابہ پھر یاد رکھو میں نہیں کہندہ تو کہ الف لام میم ایک حرف، الف لام میم ایک حرف ہے، میں تو نہیں کہندہ، یہ مطلب ہے سرکار فرمایا چاہتے ہیں کہ الف لام میم ایک حرف نہیں۔ یا رسول اللہ پھر کی ہے؟ فرمایا لا اقول لکم الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ یاد رکھو میں تو نہیں آندہ کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ آقا کریم نے فرمایا صحابہ یاد رکھو الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے۔ گویا فرمانا یہ چاہتے میرے آقا کریم کے غلاموں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان فرمانا چاہتے ہیں جس نے قرآن کریم کو اٹھایا طہارت میں ہو کر الف لام میم جس نے پڑھ دیا ہے، رب العالمین کے بے نیاز خزانے سے اس کے نام اعمال میں رب 30 نیکیوں کا اجر و ثواب عنایت فرما دیتے ہیں۔ کتنا؟ جنہیں الف لام میم پڑھے انہوں 3 لفظیاں جڑا پورا قرآن پڑھے، جڑا روز دے روز بلا ناغا ایک رکوع پڑھ لے انہوں اللہ پاک کتنا اجر عطا کرے گا۔ یاد رکھو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ محبوب ترین عمل اے وے کہ تھوڑا کرو ہمیشہ کرو، تھوڑا کرو ہمیشہ کرو۔ رمضان آ گیا 10 قرآن پاک ختم کیتے ہیں، رمضان تو بعد شوال ذی-قعدہ ذی-الحج محرم سفر ربیع الاول ربیع الاخر جمادی الاولی جمادی الاخر رجب پھر شعبان 11 مہینے۔ قرآن کتھے؟ الماری چ پہ ہویا ہے، 7 غلاف چڑھے نتے جناب، ہاتھ مٹی چڑھی ہے، قادے والا یہ رکھے رمضان نے پھر ہونا پھر قرآن پڑھا۔ یاد رکھو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلام علماء فرماتے ہیں جس گھر سے قرآن جس گھروں قرآن رس کے نکل جائے نا اتو رب دی ہر رحمت رس کے انسان دے گھروں نکل جان دی ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا میرے غلاموں رب دی بارگاہ چ قرآن تو ود دولت لے کے تسی کدی بھی حاضر نہیں ہو سکتے، سب سے بڑی دولت رب کا قرآن۔ اور میں قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، قرآن سمجھاؤ، قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرو۔ فرمایا کہ قرآن کے مطابق زندگی بسر کر کے آؤ، دن قیامت کا ہوگا، حشر کے میدان میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں جب روبرو آمنا سامنا ہوگا خالق حقیقی
سے، تو فرمایا اس وقت تمہارے اعمال میں سے سب سے بڑا عمل تمہارا ساتھ دینے والا تمہارا قرآن ہوگا۔ قرآن سے بڑھ کر فرمایا بِأَفْضَلَ مِمَّا خَرَجَ مِنْهُ یعنی القرآن، فرمایا قرآن لے کر آؤ گے تو سب سے بڑی دولت ہے۔ قرآن کے سوا کوئی ایسی دولت رب نے نہیں بنائی جو لے کر تم پیش ہو، اور قرآن سے بہاری دولت ہو۔ فرمایا رب کے بارگاہ میں قرآن لے کر آؤ۔ اسی طرح حضرت سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت سہل بن معاذ روایت کرتے ہیں، فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آقا کریم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ القرآن وعمل، فرمایا جس نے قرآن پڑھا اس پر عمل بھی کر لیا، فرمایا البس والداہ تاجا یوم القیامہ، فرمایا جنہیں قرآن پڑھے تو قرآن تے عمل کرتا ہے، قرآن پڑھے تو قرآن تے، اے حکم صرف اس مولوی واسطے نہیں جڑے ممبر تے بیٹھ کے قرآن بیان کرے، ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان دے نال خطاب، ہر مومن جنہیں کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام دے اندر اپنے آپ کو داخل کیتا ہے، اسلام دے دامن تھلے، اسلام دے رحمت بری چولی دے وچ آ کے جڑے چھپ گیا نا، جنہیں سہارا اسلام دا لے لیا ہے، ہر اس بندے واسطے کہ قرآن جڑا پڑھے ادھے تے عمل کرے۔ فرمایا من قرأ قرآنا وعمل بہذا، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا اس پر عمل کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھنے والے کو، اس پر عمل کرنے والے کو رب العالمین کے بارگاہ سے اجر و ثواب کتنا ہے، کیا انعام ملے گا، کتنی اہمیت ملے گی، کیا فضیلت مل سکتی ہے، الہ العالمین کے بارگاہ سے کتنا بڑا عظیم انعام ملے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں البس والداہ تاجا یوم القیامہ، دن قیامت کا ہوگا قرآن آدوال والوں میں نے آپ نے پڑھا ہے، میری آپ کے اولاد نے قرآن پڑھا ہے، آپ نے اپنے اولاد کو قرآن پڑھایا ہے، آپ کے اولاد نے قرآن ناظرہ پڑھا، اس کو سمجھا، اس پر عمل کرنے کی کوشش کی، فرمایا عمل میں اور آپ کرتے ہیں، جس نے قرآن پڑھ کے عمل کیا، فرمایا البس والداہ تاجا یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن قرآن پڑھنے والے کو مقام یہ دیا جائے گا، مرتبہ یہ ملے گا، انعام یہ ملے گا، اللہ کریم اپنا نظر رحمت سے اسے دیکھیں گے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا البس والداہ، قرآن میں نے آپ نے پڑھایا دوال والو، قیامت کا دن ہوگا، حشر کے میدان میں میرے آپ کے والدین کے سر پہ رب نور کا تاج سجا دے گا۔ یہ سجاوے گا قرآن پڑھنے والے دے سر تے نہیں، قرآن دے تے عمل کرنے والے دے سر تے نہیں، او دے والدین دے سر تے، ماں باپ دے سر تے قرآن دے بدولت کیے اللہ پاک تاج پہنائے گا قیامت والے دن۔ وہ تاج کتنا حسین ہوئے گا، کتنا سونا ہوئے گا، کتنا چمکدار ہوئے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کریم قیامت کے دن ماں باپ کو کے سروں پہ نور کا تاج رکھے گا، ان ماں باپ کے سروں پہ جن کے اولادوں نے قرآن پڑھا ہے، قرآن کی تعلیمات پہ عمل کیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میرے تیرے آقا کریم آمنہ کے لال نے ارشاد فرمایا ضوء احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا، فرمایا صبح کو سورج طلوع ہوتا ہے، شام کو غروب ہوتا ہے، دن پر سورج جو روشن ہوتا ہے، سورج کے طلوع ہونے سے دنیا کا گھر گھر روشن ہوتا ہے، فرمایا جتنا آسمان کا سورج دنیا کے گھروں کو روشن کرتا ہے، میرے تیرے آقا کریم نے فرمایا قرآن پڑھ کر عمل کرنے والے کے والدین کے سر پر جو تاج سجے گا، سورج کی روشنی سے زیادہ اس تاج کی روشنی رب بنا دے گا۔ تو پھر میرے آقا علیہ السلام نے اس بات دا خود تعجب فرمایا اور حیرانگی دا اظہار سرکار نے کیتا ہے۔ وہ دو جہاں دا سردار ہو کے جس گل تے حیرانگی دا اظہار کریں، تعجب دا اظہار کرے تو یقیناً سمجھو کہ گل کوئی عام نہیں ہوں گی، جدے تا آمنہ دے لال میں بھی تعجب آ جائے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلاموں یاد رکھو، اگر تم میں سے کوئی قرآن پڑھنے والا ہوگا، اگر تم میں سے کوئی قرآن پر عمل کرنے والا ہوگا، فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ
وسلم نے میرے غلاموں قیامت کے دن ماں باپ کے سروں پہ نور کا تاج سجایا جائے گا. فرمایا آقا علیہ السلام نے میرے غلاموں یاد رکھو اگر تم میں قرآن پڑھنے والا قرآن پر عمل کرنے والا کوئی موجود ہے فما ظنکم الذی بما عمل بہذا. میرے آقا کریم نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا میرے صحابہ ذرا سوچو تو صحیح. ماں باپ جن کی اولادیں قرآن پڑھ گئی ہیں, ماں باپ جن کے اولادوں نے قرآن پہ عمل کرنا شروع کر دیا ہے, فرمائے لوگوں جس کے ماں باپ کے سروں پہ قرآن کی بدولت اتنا بڑا نورانی تاج سجایا جائے گا. میرے آقا کریم تعجب کر کے فرماتے غلاموں ذرا غور سے کرو پھر اس بندے کی کیا شان ہوے گی جنہیں خود قرآن پڑھ کے عمل کیتا ہوے گا. نہ کیوں ممتاز ہو اسلام دنیا بھر کے دینوں میں, وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں. یار تھوڑا بہت ہر مسلمان کے دل میں ہے نا قرآن. قل هو اللہ تو سارے نام دے گی, قل هو اللہ تو میرے خیال ایک حرف تو زیادہ ہے. ہاں جی قل هو اللہ تو کم از کم ہر بندے نام دینا. الحمد شریف تو آمدی ہے نا ہر بندے تے ہر مومن نشان ہے جدے دل وچ اللہ نے قرآن روشن کیا. اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے.